لانگ سٹوری شارٹ عدیل بھائی، جب وہ بچے نے یہ بات بتائی تو راہب نے کہا اب تجھ پر امتحان آئے گا، جب نام آئے گا نا تو مجھے نہیں بتانا، میرا نام مت لینا کہ تم مجھ سے ملتے ہو۔ ایسا ہی ہوا، وہ محل میں ایک دن کچھ لوگ بیمار تھے، اس نے اس بیمار کا علاج کیا، اللہ کے نام سے علاج کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ بادشاہ کو پتا چلا بھئی یہ تو بڑا پاورفل ہو گیا، تو بادشاہ نے اس بچے سے جب بات کی تو پتا چلا اس کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو بادشاہ نے کہا کہ تیرے اس کالے جادو کی وجہ سے بڑی ترقیاں ہو رہی ہیں تیری۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میرے کالے جادو کی وجہ سے نہیں، میں نے یہ صحیح کیا، یہ اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے علم سے ہوا۔ تو جب اس نے اللہ کا نام سنا تو کیونکہ وہ الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرا ہوا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اللہ اور اسلام کا نام لینا وہاں پر ناجائز تھا، حرام تھا، اس نے اس بچے کے اوپر 3 قتل کی اٹیمپٹس کی۔ ایک دفعہ فوج کے ساتھ بھیجا کہ اسے پہاڑ سے پھینکنے کی کوشش کرو، اس نے اس ٹائم پر وہ دعا پڑھی جو میں سب کو یہاں سکھانا بھی چاہوں گا آج کے آپ کے سیشن میں۔ جب وہ پہنچا اس نے ایسی دعا کی، آپ اگر یہ پڑھ دیں گے تو بڑے سے بڑے طوفان بھی مسلمانوں کے اوپر ٹل سکتے ہیں۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو کافی ہو جا جتنا تیرے مطابق ہے، جو تو چاہتا ہے۔ جب اس نے اللہ پر بات رکھ دی، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہاں پر پہاڑ ہلا، فوج مر گئی ساری، یہ واپس آ گیا۔ دوسرا وفد بھیجا، دوسرے وفد کے اندر وہ سمندر میں لے کے گئے اس کو ڈبانے کے لیے۔ جب وہ پانی کی کشتی میں گئے اس نے پھر یہ دعا پڑھ دی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو کافی ہو جا جتنا تو چاہتا ہے، جتنا تیرے لائق ہے، جتنی تیری شان ہے۔ پانی میں تو گیا نہیں آئی، سب مر گئے، وہ پھر واپس آ گیا۔ تو جب اس بچے کو نہ مار سکا وہ بادشاہ، اور اتنا ڈیسپریٹ ہوا اور ولنریبل ہوا، اور اب اس کا عقیدہ بھی ٹوٹ گیا اور اس کا یقین بھی ٹوٹ گیا، تو اس نے ڈیسپریشن میں بچے نے کہا میں تجھے بتا سکتا ہوں تو نے مجھے کیسے مارنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک میدان کے اندر تو یہ کام کرے گا، اور اس درخت کے نیچے یا ٹیلے کے اوپر میں جہاں پر بھی ہوں گا وہاں پر میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور ساری قوم کو تو نے بلانا ہے، میں تجھے میرے قتل کا فارمولا دے دوں۔ ساری قوم آ گئی، وہ ساری قوم جس میں اللہ کا نام لینا جرم تھا، جہاں اس نے اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس نے یہاں پر اس کو بتایا کہ اب جب سب آ گئے تو اس نے کہا کہ اب تو نے یہ کلمات پڑھنے، اسمی رب بهذا الغلام، یا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس غلام کے، اس بچے کے رب کے نام سے تجھ پہ تیر چلا دوں۔ تو جب دقیانوس کے اپنے منہ سے اللہ کا نام نکلا، تیر نکلا اور وہ بچہ شہید ہو گیا، اس کی کنپٹی پہ لگا، تو قوم نے دیکھا کہ اصل رب تو اللہ ہے، یہ نہیں ہے۔ پوری قوم مسلمان، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب پوری قوم توحید پر آئی اور شرک کو چھوڑ گئی تو اس نے دیکھا یہ تو گیم ہی الٹی ہو گئی، یہ تو اپنی شہادت دے کے پوری قوم کو دین حق پر لے آیا۔ تو اس نے ٹرینچز کھدوائی، حدود، سورہ بروج اس لیے نازل ہوئی تھی، اس نے ٹرینچز اور ڈچز کھدوائی، اور یہ مشہور ترین واقعہ ہے جو عرب میں بڑا معروف رہا، اور اللہ نے قرآن میں بھی اسے نازل کیا۔ اس نے ان ڈچز میں آگ جلوائی، اور اس نے سب کو کہا اگر تم نے اسلام کو نہیں چھوڑا تو میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ سب کے سب ایک ایک کر کے ان ٹرینچز میں اترتے گئے، وہ جلاتا گیا، مسلمان جلتے گئے، بھنتے گئے، جلستے گئے اور شہید ہوتے گئے۔ ایک عورت اس ٹائم پر آخری وقت اپنے بچے کے ساتھ چھلانگ لگانے سے پہلے تھوڑی سی پریشان ہوئی، تو کہتے ہیں نا 3 بچے معجزے کے طور پر بولے تھے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا یہ بچہ، اور تیسرا ایک اور بچہ ہے، حدیث میں آتا ہے، جنہوں نے اس وقت معجزے کے طور پہ بولا تھا جب کوئی نہیں بول سکا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اس بچے نے اپنی ماں کو کہا گھبرا نہیں، تو حق پر ہے، تو وہ بھی گئی اور وہ شہید ہو گئی۔ سارے کے سارے، اب آپ کے سوال کا جواب جو اتنی بڑی کہانی کے بعد آ رہا ہے وہ ہے سارے مسلمان فوت ہو گئے، سارے مسلمان شہید ہو گئے، سلطنت دقیانوس کی قائم رہی۔ دشمن جو اس کے دشمن تھے مسلمان، جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتا تھا، وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے، مال بھی ختم، دولت بھی ختم، رتبہ بھی ختم،
زندگیاں بھی چلی گئیں، اولادیں بھی جل گئیں، زندگی کا عیش ہی ختم ہو گیا، موت آ گئی، جوانیوں میں لوگ مر گئے۔ تو آج کے آپ کے سوال کے مطابق کہ کیا جو لوگ دنیا میں کام نہیں بنا سکے، نام نہیں بنا سکے، پیسہ نہیں بنا سکے، رتبہ نہیں بنا سکے، مقام نہیں بنا سکے، کیا وہ ناکامیاب ہیں؟ اللہ نے یہاں پر پوری قوم جھلس کے جل گئی اور شہید ہو گئی، تب یہ الفاظ بولے ذالک الفوز الکبیر، ذالک الفوز الکبیر، it is just not a success, indeed it's a great success، کیونکہ ان کے جسم، یہ جسمانی دنیا جل گئی مگر ان کا نظریہ امر ہو گیا، ان کا نظریہ زندہ رہ گیا۔ تو اگر آپ کی آئیڈیالوجی اور آپ کی سوچ زندہ رہ جائے، آپ کا عقیدہ کمپرومائز نہ ہو، آپ کا منہج کمپرومائز نہ ہو، اور جسم اور یہ دنیا چھن جاتی ہے، اللہ اس فزیولوجیکل سٹیٹ کی نہ اٹینمنٹ ہونے کو بھی ذالک الفوز الکبیر کہتے ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ اگر بہت نام بنایا، مقام بنایا، پیسہ بنایا، شہرت آئی، دولت آئی، بچے آئے، سوشل کانٹیکٹس آئے، تعلقات آئے، پاور آئی، مگر رب نہیں تھا تو یہ خسارہ ہے۔ اور اگر پیسہ ہے، دولت ہے، نام ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، اثر رسوخ ہے، بسطۃ فی العلم والجسم کے تحت، یہ بھی زبردست چیز ہے کہ دین بھی ہے اور دنیا کے اوپر بھی اس کو عبور ہے۔ اور تیس تو یہ بھی کامیابی ہے کہ دین بھی راسخ ہے اور دنیا بھی اس کی سٹرونگ ہے۔ اب دنیا نہیں ہے اور ناکامیابی لوگوں کے مطابق کہی جا رہی ہے، لیکن دنیا کے اندر زیادہ نہیں بنا سکا، کوشش کے باوجود نہیں بنا سکا، مگر اس کے دین کے پرنسپلز آج بھی کھڑے ہیں جیسے تھے، ذالک الفوز الکبیر۔ اور چوتھی کیٹیگری وہ ہے جو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، لیزینس کی وجہ سے، پروکیسٹینیشن کی وجہ سے، اور کاہلی کی وجہ سے، اور سستی کی وجہ سے نہ آخرت بنا سکا اور نہ دنیا بنا سکا۔ اسے تو ہم مذموم کہیں گے نا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، بات ذرا لمبی ہو گئی ہے کہ ماشاءاللہ لوگ کہہ رہے ہیں زبردست، آپ نے تین قسم کی زمینیں ہوتی ہیں۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے یمسک الماء و ینبت الکلا، جس پر پانی اندر بھی جاتا ہے، اس زمین کے اندر پانی اندر بھی جاتا ہے اور اوپر بھی کچھ کھڑا ہو جاتا ہے، زمین کے اندر کو بھی فائدہ دیتا ہے اور باہر والے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور، چرند پرند وغیرہ۔ یہ تو اعلیٰ لیول کی کامیابی ہوئی نا، خود بھی فائدہ اٹھایا، لوگوں کو بھی فائدہ دیا۔ دوسرا وہ ہے لا یمسک الماء و ینبت الکلا، پانی اندر تو ابزارب کر کے اندر کی دنیا کو نہیں کچھ فائدہ دیتا، لیکن اوپر جمع کر لیتا ہے، اوپر لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، اس کے بھی تو کچھ نہ کچھ بینیفٹس ہیں۔ مگر تیسرا ہے القیان، لا یمسک الماء ولا ینبت الکلا، نہ خود کو کچھ فائدہ دیا، نہ مخلوق کو کچھ فائدہ دیا، نہ خود کے لیے پروڈکٹیو رہا، نہ کسی اور کے لیے پروڈکٹیو رہا، نہ خود کے لیے ریمائنڈر بن سکا، نہ لوگوں کے لیے ریمائنڈر بن سکا، نہ خود کے لیے جنت کما سکا، نہ لوگوں کو جنت کما کے دے سکا۔ یہ تو بالکل ہی نکارہ ترین چیز ہوگی کہ جو نہ اسپرچویلٹی میں، نہ روحانیت میں کچھ بنا سکا اور نہ جسمانیت کے اندر کچھ بنا سکا، کیونکہ اگر روحانیت کے ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا ایگزرٹ کرنے کے بعد اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے تو بلکہ یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانیت کو قائم رکھا، نہیں بن سکا، قدر اللہ ما شاء۔ لیکن اگر دونوں ملے ہیں اور دونوں کو اس نے بیلنس کرنا ہے، امتحان اس کا زیادہ ہے جس کے پاس دین بھی سٹرونگ آ رہا ہے اور دنیا پر بھی عبور سٹرونگ ہے، اس کا امتحان زیادہ سخت ہے، اور اس کا بھی امتحان بہت سخت ہے جس کے پاس نہیں ہے۔ تو کسی بھی چیز کو ناکامیابی نہیں کہیں گے ایز لانگ ایز آخرت اور اللہ اور دین کا کانسیپٹ ریوائیوڈ ہے اس کے اندر۔ لیکن لا الہ الا اللہ کمپرومائزڈ ہے، دین کا علم بالکل نہیں ہے، جہاد کے اندر اسلام کے لیے کوئی محنت کا تقاضا نہیں ہے اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور قرآن حدیث سے کوئی تمسک نہیں ہے، امت کے لیے کچھ کرنے کا درد نہیں ہے، اسلام کو ریوائیو کرنے کی کوئی سوچ نہیں ہے، اور اس کو مائنس کر کے اگر آپ نے بزنس کرنا ہے، نام کمانا ہے، شہرت کمانا ہے، دولت کمانا ہے، تو اکارڈنگ ٹو دا لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی جو ہم 10 سال پہلے پڑھاتے تھے، the more you will consume the lesser the utility will get۔ ایک دن آپ اس دنیا سے بور ہو جائیں گے، اور اس لیے جنہوں نے اس دنیا کو
اللہ اور آخرت کو مائنس کر کے کامیابی سمجھے. ڈپریشن اور سیوسائڈ کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں بچے گا, کیونکہ یہ دنیا میں اتنی صفت نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو پورا کر سکے, کیونکہ تلذذ بالنفس جو ہے نا, وہ روحانیت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ وہ تلذذ جو حاصل ہوتا ہے, جو لذت حاصل ہوتی ہے, وہ یہ دنیا دے نہیں سکتی. تو اگر کوئی سمجھتا بھی ہے نا کامیابی, ایونچولی اندر سے آپ کو وہ ٹوٹا ہوا شخص ہی ملے گا, ایز لانگ ایز اس میں آخرت کا تصور نہیں دیا جاتا. سو مائی آنسر ٹو یو از عدیل بھائی, کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کے حصول نہ ہونا یہ ناکامی ہے تو یہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی شخص عمدن جان بوجھ کے اس کا تارے کے دنیا بنتا ہے اور فائدہ ہو سکتا ہے اس کی ذات کو, اس کی فیملی کو اور دین کو بھی, اور پھر ترک کرتا ہے, تو اس پہ تو سوال اٹھے گا نا. اور اگر اس کا تقویٰ اس کو یہ کہتا ہے کہ میں جتنا انگیج ہوں گا میں فتنے میں جاؤں گا اور وہ پیچھے ہٹتا ہے, تو ٹھیک ہے. مگر صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رکے نہیں سر, دے وینٹ, وہ آسمانوں اور زمینوں تک نکل گئے آگے. کانسٹنٹینوپل سے لے کے پورچوگل اور وہاں سے انڈونیشیا سے لے کے رشیا تک سلطنتیں انہوں نے ایسے نہیں قابض حاصل کی, وہ گئے آگے. لیکن مال جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ روتے تھے, کیونکہ انہوں نے بڑا سخت ٹائم گزارا تھا جب پانی رستے بناتا نہیں تھا. اس لیے جب ان کے پاس دونوں ہاتھوں سے مال آیا تو وہ روتے تھے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں, ان کا چیک ان بیلنس اسٹرانگ تھا. تو ایز لانگ ایز چیک ان بیلنس از دیر, دنیا از ناٹ بیڈ. ورنہ ہے یہ مچھر کا پر, وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنَ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ, اگر یہ مچھر کے پر جتنی بھی ویٹیج اللہ کے نزدیک اس کی ہوتی نا, تو اللہ اسی دنیا میں اپنے عذاب بھیج دیتا اور اپنے بدلے لیتا ان لوگوں کے ساتھ, بلکہ بدلے نہیں سوری, ان کو عذاب دیتا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. پانی کا گھونٹنا دیتا اللہ کی, ایک شربۃ من الماء, ایک پانی کا گھونٹنا دیتا اللہ اس دنیا میں. لیکن یہ دارالجزا نہیں ہے سر, یہ دارالامتحان ہے. اینڈ میں اس کے ساتھ مناسٹک بن کے کٹنا بھی امتحان نہیں ہے, اور اس کا عبد الدرہم اور عبد الدینار بننا, درہم اور دینار کا عابد بن کے عبادت کرنا بھی دین نہیں ہے. لیکن اسے کانکر نہیں کرنا بھی دین نہیں ہے. اسے کانکر نہیں کرنا ایز اے مسلمان, اسے کانکر نہیں کرنا یہ بھی دین نہیں ہے. اگرچہ یہ فتنہ ہے تو یہ فتنے میں ڈالا ہی اس لیے کیا تھا کہ اپنی ڈیزائر کے ہوتے ہوئے جا اپنے ڈیزائر کے ہوتے ہوئے, تب تیرا ٹیسٹ ہے نا کہ تب تو کتنا ریٹین کر سکتا ہے, کتنا ریزسٹ کر سکتا ہے, کتنا بیلنس رکھ سکتا ہے. اگر تارک ہو جائے گا تو امتحان کیسا.